بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام دیا ہے۔ حضرت حزقیل کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ تفصیل ہے قرآن مجید میں ہے، اور 5 پیغمبروں کا تذکرہ مختصر ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ان نبیوں کے واقعات کا ذکر حدیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور اللہ کی نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ، زنا عام تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو سچائی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ ان لوگوں کو تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ ناظرین، بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، 100 توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہ گار ہوتے ہو، خود سے جدا کر کے پھینک دو، اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورے یروشلم خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے نشانہ عبرت بن گیا۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جنگ کی بات سنی تو بنی اسرائیل خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں
دو پہاڑیوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ فرشتے نے پہاڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کے بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور پورے جنگل میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت دیکھ کر غم سے ان کا دل کٹ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کے جنگل میں آ گئے۔ ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم مر گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ اللہ سے دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیں کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت آ گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر دوسری وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیں کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست آ گیا۔ پھر تیسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی زبان سے جیسے ہی یہ کلامات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر سب یہ لوگ اپنے شہر آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اور جب تک ان کی عمر کی مدت تھی وہ سب تب تک زندہ رہے۔ ناظرین، ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے بھی سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو اس نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ موت برحق ہے اور ہر حال میں آنا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ چھپ جائیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں موت آئے گی اور دنیا یا آخرت میں اپنے اعمالوں کی سزا اور جزا دونوں ہمیں ملے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی ٹروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔